أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنی تخلیقات میں انسان کو پیدا کیا، اس کی ضروریات کو پیدا کیا، اور اس انسان کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پر بلند کر دیا، اعلیٰ کر دیا، عرفہ کر دیا، اس کا مقام سب سے بہترین کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں تو پھر طریقہ کار، اصول، قاعدہ، ضابطہ، اخلاقیات، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ہی عنایت کی ہیں۔ زندگی اللہ کی، اللہ نے دی، اللہ نے لینی، اللہ نے دنیا میں بھیجا، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور ان دونوں باتوں میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس رائے کا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اس اصول کا کوئی اس طرح کا توڑ یا حل کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی تیسری بات لے آئے۔ اور یہ ذی شعور آدمی بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے، لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ جب لوٹنا اسی کی طرف ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، اور آئے بھی اسی طرف سے ہیں، تو پھر جس طرح ان دونوں باتوں پر ہمیں یقین پختہ ہے، ایمان، عقیدہ ہمارا مضبوط ہے، تو پھر اس بات پر بھی ہمیں پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو اصول، قاعدے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ آنا اور جانا، ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی اسی کی مرضی سے ہوگا جس نے ہمیں بھیجا اور جس نے ہمیں واپس بلانا۔ اپنی مرضی اس کے اندر نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بھی ہمیں بہت سارے اصول اور قاعدے بتلائے ہیں، جن کی بدولت، جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے آنے والے کل قیامت حساب کے دن اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہماری ضروریات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ضرورت مرد اور عورت کی آپس کے اندر جو رکھی ہے، وہ دونوں کا تعلق ہے، باہری رابطہ ہے، رشتہ ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان بھی کیا ہے اور عطا بھی کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ رب العالمین لفظ ناس کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ کس کا تقوی اختیار کرنا ہے؟ رب کون ہے، الہ کون ہے، تمہارا مالک خالق کون ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے، اور وہ جان کیا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں، ہم سب کے والد آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک نفس سے پیدا کیا، مرد اور عورت دونوں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ رب العالمین نے پھر اس ایک نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، دوسرے نفس کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے کئی سارے جوڑے پیدا کر دیے، مرد اور عورت کو پیدا کر دیا، زمین پر پھیلا دیا۔ گویا کہ ہمیں اپنی تخلیق کا مزید وضاحت سے تعارف ہوتا، پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب یہ تخلیقات ہمیں کر کے دے دی ہے، عنایت کر دی ہیں،
تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے آداب اور اس کے احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، اس کو بھی جانیں، اس کو بھی سمجھیں۔ اور یہی وہ اسلام ہے، یہی وہ دین ہے جو اس بات کا تحفظ کرتا ہے کہ مرد ہے تو اس کا حق کیا ہے، عورت ہے تو اس کا حق کیا ہے، مجنون ہے تو اس کا حق کیا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے تو اس کا حق کیا ہے، جانور ہے تو اس کا حق کیا ہے، الغرض کوئی بے جان چیز ہے تو اس کا بھی حق کیا ہے۔ یہ صرف اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، دین اسلام کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے بات رکھی ہے کہ وہ ہر ایک کا حق جس طرح اس کو ملنا چاہیے وہ عطا کرتا، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے کسی کے ساتھ، کوئی ظلم و جبر کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صرف اسی دین کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جتنے بھی ادیان بھیجے، جتنے بھی مذاہب اللہ رب العالمین نے دنیا میں مقرر کیے، ان میں بیسک بنیاد یہی تھی، لیکن اس کے اندر تحفظ نہیں تھا، اس کو اس کی اصلی حالت پر نہیں رہنے دیا، اس کو اپنی مرضی کے تحت تبدیل کر لیا، جس طرح دل کیا، جس طرح منشا ہوئی، جس طرح آسان لگا، جس طرح پسند ہوا اس طرح کر لیا، اصل تعلیم پر نہیں رہی۔ لیکن دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ تحفظ فراہم کیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے جو بنیادی اصول قاعدے ہیں، قرآن مجید ہے جو، اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی ہے، سنت مطہرہ کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے پھر اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو حق دے دے اس سے حق کوئی چھین نہیں سکتا، وہ جتنا مرضی زور لگا لے۔ ہاں وقتی طور پر وہ ظلم و زیادتی تو کر سکتا ہے، وقتی طور پر وہ اس کے ساتھ اس کا حق تو چھین سکتا ہے، اس کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ہمیشگی وہ اس پر اختیار نہیں کر سکتا، وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، اس ارادے کو وہ پایا تکمیل تک ہمیشگی کے لیے نہیں پہنچا سکتا، بلکہ جب تک اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اس وقت تک تو وہ یہ کام کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ کمزور ہو جاتا، اس کے پاس وہ طاقت اور وہ جرت نہیں رہتی، وہ بہادری نہیں رہتی جس بہادری اور جرت سے وہ یہ کام سر انجام دیتا۔ اب وہ کمزور ہے، محتاج ہے۔ اب جن پر وہ ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا وہ ساری اس کو روایت ہوتی، اب اس کی مرضی ہے وہ اس پر افسردہ ہو، اس حق کو ادا کرے یا اپنے ذمے لے کر یہاں سے چلا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس دین کی خوبصورتی رکھی۔ اور اسی طرح اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اس اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے سب کے جہاں حقوق رکھے ہیں وہاں ان کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مقام اور مرتبہ اور عزت بھی دی۔ اسلام کا جو نظام ہے یہ بڑا بہترین نظام ہے۔ اس نظام کے سامنے اگر سابقہ ادیان اور مذاہب کے نظام کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی پیشی نظر آتی ہے۔ یہ وہ مکمل دین ہے، مکمل نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں اس کمی کو کمی بنا کر جتنا مرضی کوئی اجاگر کر لے، جس طرح مستشرقین کرتے ہیں، ان کا مقصد اسلام اور دین پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اس کے عیوب کو تلاش کریں، کمزوریوں کو تلاش کریں، حقیقتاً نہیں، وہ عیب نہیں، وہ کمزوری نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پھیلایا اور سمجھایا جاتا ہے، اس میں الجھایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی، ایک سادہ آدمی جس کو علم کی بھی کمی ہے، سمجھ کی بھی کمی، وہ اس میں الجھ جائے۔ یہ مستشرقین کا وطیرہ ہے۔ وہ اسی ایک بنیاد پر دین اسلام پر قدغن لگاتے ہیں اور اسلام کے ماننے والوں کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ دین ہمارا ہے، شریعت ہماری ہے، اسلام ہمارا ہے، تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، ہم تعلیم سے بہرہ ور نہیں، اور اسی ایک بات کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ہم اپنے دین کو سیکھنے اور سمجھنے جاننے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، تو پھر ہم اس حملے کا شکار نہیں ہو سکتے، پھر ہم اس طرح بہہ نہیں سکتے، اپنے ایمان کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اس کو سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو اپنانے کے لیے ہماری سمجھ اور بوجھ، ہمارا ذہن وسیع کر دیا۔
ہاں بطور انسان عمل میں ہم کمزور ہوتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ قرار دیتا ہے جو اس عمل کی کوتاہی کو اپنے سے دور کر لیتا ہے۔ وہ اس عمل کی کوتاہی پر مضبوطی سے رہتا نہیں، گامزن نہیں رہتا، چلتا نہیں رہتا، بلکہ جہاں کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بہترین انسان، یہ بہترین مسلمان۔ اور اللہ رب العالمین نے جب مرد اور عورت کو پیدا کیا، یہ ہمیں تعریف بتا دی، تقوی اختیار کرنے کا حکم بھی دے دیا، ہمیں اپنی تخلیق کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا، تو پھر وہیں پر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے حقوق بھی رکھے، ان دونوں کی ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں، ان دونوں کو تعلیمات اور ہدایات بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور یہ وہی ہدایات ہیں جس کے ذریعے معاشرہ بہترین بن سکتا ہے۔ یہ وہی اصول، قاعدے اور ضابطے ہیں جن کے ذریعے ایک معاشرہ، ایک محلہ، ایک گھر بہترین مثالی کردار ادا کر سکتا۔ مثالی کون سا؟ مال کے اعتبار سے نہیں، افراد کے اعتبار سے نہیں، دین کے اعتبار سے۔ وہ مثالی کس بات پر ہوگا؟ شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے وہ مثالی ہوگا۔ وہ مثالی کس اعتبار سے ہوگا؟ وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے اعتبار سے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے کے اعتبار سے مثالی ہوگا۔ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح دی جائے گی، جن کو دین کی طرف ترغیب دلانی ہو ان کو یہ مثال دی جائے گی کہ اس طرح کے گھر کا ہونا چاہیے۔ یہ معاشرہ ہے جو بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے وہ حقوق، وہ اصول، وہ قاعدے، ضابطے، وہ اخلاقیات تمام کے تمام جو اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں ان کو اپنایا اور سیکھا، ان سے پیچھے نہیں ہٹا، ان کو بھولا نہیں ہے۔ اور دین اسلام، اس کی کیا ہی خوبصورتی ہے کہ ہمیں وہ جو تعلیمات دیتا ہے اس کی مثال بھی دیتا ہے۔ گزشتہ ادیان میں سے اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ دین یہودیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، عیسائیت کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مذہب عیسائی مذہب ہے، اگرچہ وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا دنیا پر جو مذہب ہے، جس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے، وہ عیسائیت ہے، اگرچہ اصل نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ ان قوانین اور ان حقوق کو دیکھ لیں، اس کا حال کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں۔ اور اسی طرح یہودیوں کے اندر دیکھ لیں، یہ دونوں افراط و تفریط کا انتہائی زیادہ شکار ہے۔ یہودیوں کا اس میں جو حقوق کا مسئلہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر کسی دوسرے کی ہلکی سی بھی کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ اس بنیاد پر رشتے اور تعلق کو توڑنے کا حق بجا نہیں، اور اس کو وہ دین کا نام دیتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر اس کو شامل کر چکے ہیں۔ اور دوسری طرف تفریط کا یہ عالم ہے کہ عیسائیت کے اندر حق اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے کہ کتنا بھی زیادہ اگر معاملہ خراب ہو، حق مارا جا رہا ہو، لیکن آزادی نہیں ملے گی، مرضی نہیں ہے۔ مرد اپنی مرضی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ ہاں تبدیل ہوتے 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 موجودہ دور تک اگر ہم پہنچیں تو جو اصل پہلے ظلم جو شروع تھا وہ آج اس کی شکل بالکل اور ہے۔ جو 1600 سال پہلے تھا آج اس کی شکل وہ ہے، لیکن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ حق نہیں دیتا، حق تلفی کر رہا ہے، افراط و تفریط ختم نہیں ہوئی، وہ وہیں کی وہیں موجود ہے۔ ہاں البتہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جب اسلام کے قانون اور ضابطے کو دیکھتے ہیں تو پھر پورا حق ملتا، پھر اس بات کا تحفظ کیا جاتا ہے کہ ہاں اگر اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور ایک عورت کو جوڑا بنایا ہے، میاں بیوی ان کے درمیان یہ رشتہ قائم کیا ہے نکاح کی بنیاد پر، تو دونوں میں اگر کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں تو بھی حق اللہ نے دیا، اس کو اگر وہ نہیں نبھا سکتے اس کا بھی اللہ رب العالمین نے حق دیا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اسلام میں موجود ہے، صحیح بخاری میں ان کے واقعات موجود ہیں۔ اور اسی طرح دین اسلام میں اگر اس بات کا مشاہدہ دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کرتی بتلاتی کہ عرب قریش ان کا معاملہ کیا تھا دین اسلام سے پہلے، اور اس کی مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری دی کہ ان کا رویہ ان حقوق کے معاملے میں کیسا ہوا کرتا تھا۔ وہ بیٹی کو، بچی کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا یہاں پر، اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کئی ساری باتیں بیان کی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. یہ کس بات کا پیغام ہے، کس بات کی وضاحت. اور پھر ان کا رویہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان کا رویہ ہوا کیا کرتا تھا، اس معاملے کے اندر وہ کیا کیا کرتے تھے، کس طرح کا معاملہ تھا. بیٹے ہمارے ہیں، بیٹیاں اللہ کی. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ نے اپنے لیے بنا رکھی، ان کو پسند نہ تھی. اور ان کا جو رسم اور رواج تھا، جو حقوق کا معاملہ تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حقوق کا تحفظ بالکل ہی نہیں تھا. معاشرے کے اندر عورت کا کردار، یہ تو چھوٹی بچی اگر بڑی بھی ہو گئی وہ، تو اس کے ساتھ اس کا کردار یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت ہے، اس کے کئی سارے شوہر ہیں. ایک عورت ہے، اس کا شوہر خود اپنی مرضی سے اس کو دوسرے کے پاس بھیجتا. یہ ان کا رواج تھا. دین اسلام نے اس بات کا تحفظ کیا کہ تم اس کی حفاظت کرو، تمہاری نسل کی بھی حفاظت ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف دین اسلام کے اندر یہ چیز، یہ بات ہے. اور اسی طرح اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ آپ نے ٹاپک لکھا ہے، مضمون لکھا ہے، اسلام کا نظام عفت و عصمت. ویسے تو عصمت لکھا ہوا ہے لیکن عصمت لفظ ہے. اس کا معنی مفہوم کیا، عفت کیا، عصمت کیا، دونوں قریب المعنی ہے. پاک دامن، پرہیزگار، اپنے آپ کا تحفظ کرنے والا، اپنی عزت کا بھی، اپنے لباس کا بھی، یعنی اپنی ہر چیز کا تحفظ کرنے والا. عصمت کیا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر گناہ کی طرف نہ جانے والا. یہ معمولی باریک سا فرق ہے، ورنہ دونوں ہم معنی، عفت بھی اور عصمت بھی. اور عفیفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا خطاب کس کا لقب ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. ان کو عفیفہ کہا جاتا ہے کس لیے؟ ان پر جو تہمت لگی تھی اس میں سرخرو ہوئی تھی. وہ بہتان تھا، تہمت تھی، پاک دامن تھی. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کا معنی پاک دامنی، اپنے دامن کو برا خراب ہونے سے بچانا، داغ لگنے سے بچانا، اس کا تحفظ کرنا. اور علم الکلام میں عصمت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن علم ہے ایک، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پیدا ہونے سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک کوئی بھی گناہ نہ کرنا. پھر ایسا تو بندہ ہی نہیں رہتا، انسان ہی نہیں رہتا، وہ تو فرشتہ بن جاتا. لیکن اس کی یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم ان الفاظ کا استعمال اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں کرتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہمیں عمل کیسے کرنا ہے، پورا کیسے اترنا ہے، اس کا تحفظ ہم نے کیسے کرنا ہے، اپنی عزتوں کو ہم نے کیسے بچانا. اور اس کی ایک مثال قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پاک دامنی کے بارے میں، حفاظت کے بارے میں ایک مثال دی. اور یہی وہ چیز بنیادی ہے جس بنیاد پر ان حقوق کی پامالی ہوتی، اس رشتے کو، اس تعلق کو خراب کیا جاتا. یہی وہ ایک بنیادی چیز ہے جو معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں پھیلاتی، جو معاشرے کو گندا کرتی ہے، قدغن لگاتی ہے. اور یہی دین اسلام کے دشمن چاہتے ہیں، اور یہی ابلیس چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود، اور اللہ رب العالمین نے وہ کیا چیز بتلائی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. اور اللہ رب العالمین نے یہاں مرد اور عورت دونوں کے لیے الگ الگ حکم دیا، دونوں کو اللہ نے الگ الگ وضاحت سے بیان کیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. پہلی چیز وہ نظر ہے، وہ آنکھ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ایک چیز کو شیطان کے تیروں میں سے تیر بھی کہا ہے، وسوسہ ڈالتا. ابتدا کہاں سے ہوتی؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ عشق معشوقی کے نام پر، ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ اگرچہ اس کے اسباب اور بھی بہت سارے ہیں، مخلوط نظام تعلیم ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں، لیکن ان سب کے اندر بنیادی جو ہے اس کی نشاندہی اللہ نے کی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں اپنی نظر کی حفاظت کرنا، نظر کو بچا کر رکھنا. اور اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، اپنے
ساتھیوں کی، اپنے شاگردوں کی تربیت بھی کی تھی، ان کو اس بات کا حکم تھا۔ اور اسی طرح اسی معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پیدا کیا، بتایا، سمجھایا، انسان کو ضرورت پڑ جاتی، غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے میں رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز کے اندر سختی پیدا کرنے کا حکم دیا کہ کہیں آواز کے اندر بھی اس طرح کی نرمی نہ ہو کہ دوسرے کے دل کے اندر کوئی کھٹکا پیدا ہو جائے، کوئی خدشہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ غیر محرم وہ جس کے ساتھ رشتہ داری نہیں، اور جس کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے اس میں بھی سب سے قریب ترین جو رشتہ دار ہے، ایک گھر کے اندر رہنے والا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حم قرار دیا۔ حم کیا ہے؟ اس کو نبی علیہ السلام نے موت قرار دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ دیور ہے، بھاوج کا چھوٹا دیور، گھر کے اندر ہے، بڑی ہے، بیاہ کر آئی ہے، اس کو شریعت نے قانون بتایا ہے، حق کا تحفظ کس طرح کرنا ہے وہ بتایا۔ گھر کے اندر ہے، کام کاج کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں، لیکن جو دائرہ، جو باؤنڈری شریعت نے دی ہے اس کے اندر رہنا ضروری ہے، اس سے باہر نہیں جائے گی، ورنہ نبی علیہ السلام نے یہ موت ہے۔ موت کیوں ہے؟ ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں، کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ جاہلیت والے کام نہیں کرنا جو پہلے تھے، گھروں کے اندر رہنا ہے، اور رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ تین وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ادا کرنا اللہ کا حق ہے، جن کی ادائیگی سے اپنے حقوق کا تحفظ ہوتا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ جتنے بھی فرامین اللہ نے دیے اس پر عمل کرنا۔ کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں، کوئی لمبی چوڑی تعریف اس کی نہیں، جس چیز سے، جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس کو چھوڑ دینا، یہ اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اپنی مرضی منشا کچھ نہیں چلے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا اس تحفظ کو کرنے کے لیے، ان حقوق کو بچانے کے لیے، اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بھی اس کا حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلابیبہن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ازواج کو مخاطب کیا ہے، بنات کو مخاطب کیا ہے، سب کے سب اس میں شامل، اور سب سے قریب ترین کیا تھا؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب ترین کیا تھا؟ قل لازواجک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں سب سے زیادہ قریب تھیں، خواتین میں سب سے زیادہ قریب آپ علیہ السلام کے ساتھ یہی تھی، پھر بیٹیاں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کا ذکر کر دیا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ ان کو بتا دو، سمجھا دو، پیغام دے دو، اصلاح کر دو، یہ حق اللہ نے جو رکھ دیا اس کی پاسداری کرنا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اوڑھنیاں اوڑھنے کو کہتے ہیں۔ اب یہ گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے، اوڑھنا، اوڑھنی اوڑھنا اس پر ضروری ہو گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت بن گئی، قانون بن گیا، ضابطہ بن گیا، اس سے یہ اپنے آپ کو باہر نہیں لے کر جا سکتی۔ عفت اور عصمت، اس کا تحفظ اس چیز کے اندر ہے کہ وہ دین اسلام کے اصول، قاعدے بعین ہی اپنا لے۔ اور ہمارے معاشرے کی تباہی کا بڑا سبب یہ بھی ہے، اس کے اندر جو ناسور کئی سارے ہیں، ان کے اندر یہ بھی ہے۔ اور حکومتی سطح پر بات کی جائے، غیر مسلموں کی اگر بات کی جائے، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا معاشرہ محفوظ رہے، ان کی نسل کا تحفظ ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم برباد ہیں یہ بھی برباد ہو جائے۔ اور اس کام کے لیے کبھی موم بتی مافیا لایا جاتا ہے، کبھی کسی کو تیار کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور کبھی اس طرح کا دھوکے دار نعرہ لگایا جاتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو مرد کی برابری کیسے کرو گے، گھر سے باہر نکلو۔ ایسا فریبی دھوکہ نعرہ ہے یہ، ایسا دھوکہ دینے والا نعرہ لگا کر دماغوں کو، ذہنوں کو، قلوبوں کو خراب کیا جاتا ہے، دین سے دور کیا جاتا ہے، اور ہمارے کمزور عقیدے کے مسلمان، جاہل قسم کے، علم کی کمی رکھنے والے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور جو دین اسلام کے بارے میں جانتا ہے، واقفیت رکھتا ہے، اس کے نظام اور سسٹم کو جانتا ہے،
وہ بخوبی جانتا ہے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے، وہ واحد اللہ رب العالمین نے عطا کیا دین ہے جو ہر کسی کے حق کا تحفظ کرتا ہے۔ اس نے اگر گھر کے اندر رہنے کا حق دیا ہے، معاش کا ذمہ مرد پر رکھا ہے، تو حکمت گھر کی ساری ذمہ داری اس عورت پر رکھی، خاتون پر رکھی، وہ اس ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتی۔ اللہ رب العالمین نے اسی عورت کو وراثت میں آدھا حق دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نعرہ تو لگایا جاتا ہے، لو جی عورت مر جائے تو آدھی دیت ہے، مرد مر جائے تو پوری 100 اونٹ ہے۔ یہ کیسا اسلام؟ لیکن کبھی یہ دھوکے باز فراڈ ایسا نعرہ لگانے والی یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ ہاں اگر بیٹی اکیلی ہے تو اللہ نے وراثت میں آدھا دیا، آدھا، لڑکے کو آدھا نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے آدھا مال دیا ہے، اور جب مرد قتل ہو جائے، مر جائے، تو قصاص کس کو ملتا ہے؟ اس کے 100 اونٹ کس کو ملیں گے؟ اس کی گھر والی کو، اس کی بیوی کو، پیچھے رہنے والے جو ورثاء ہیں۔ اور اگر عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ کس کو ملیں گے؟ ہم اس نعرے کے اصل کو دیکھتے ہی نہیں۔ عورت قتل ہو گئی، اس کے پیچھے اس کا شوہر ہے، باپ ہے، اس کو 50 اونٹ ملیں گے۔ نقصان کس کا ہوا؟ تحفظ دین نے کس کا کس طرح کیا؟ ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہاں اب معاشی جو معاملہ تھا وہ تو مرد پر تھا، وہ قتل ہو گیا، اب اس کو دیت ملے گی 100 اونٹ یا اس کے برابر وہ عورت کو ملے گی تاکہ اپنے نظام اور سسٹم کو چلا سکے۔ مرد تو پھر بھی کما لے گا۔ ہم اس چیز کو نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں گھر کے اندر رہ کر برابری کیسے ہوگی؟ گھر کے اندر کے معاملات اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا ہے، گھر کے باہر کے معاملات مرد کے ذمے ہیں، اندر کے معاملات عورت کے ذمے ہیں۔ اس کا تحفظ کرنا اللہ نے عورت کے ذمے رکھ دیا، وہ اگر اس کو تحفظ نہیں دیتی، اس کی حفاظت نہیں کرتی، وہ خیانت کرتی ہے۔ اور اگر مرد حلال کما کر اس کے لیے نہیں لاتا تو پھر وہ خیانت کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں کے حق رکھے، دونوں کو عفت اور عصمت کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا۔ اور اس ساری جتنے بھی یہ اسباب ہیں، جتنی بھی وجوہات ہیں، یہ پھیلتی صرف اس وقت ہیں جب بندے کو اس کے دین کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ اور اسی طرح عفت اور عصمت کی ایک بڑی وجہ، یہ دیور کی میں نے ایک مثال دی، ہمارے رشتہ داروں کے اندر خاندانی مراسم ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر ایک باپ، ایک عورت، ایک ماں کی اولاد آگے پل بڑھ کے بڑی ہوئی ہے، ان کی شادیاں ہو گئی، اب آگے ان کی اولاد ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں، چچے کا لڑکا، چچے کی لڑکی، ماموں کا لڑکا، ماموں کی لڑکی، پھپھو کا لڑکا، پھپھو کی لڑکی، آپس کے اندر وہ سمجھتے ہیں ہم بہن بھائی۔ ہاں بہن بھائی شریعت نے کہا ہے، لیکن غیر محرم، ان کا آپس کے اندر وہ تعلق نہیں ہے جو ایک خونی بہن بھائی کا ہے، ایک دودھ پینے والے رضائی بہن بھائی کا ہے، ان کا آپس کے اندر وہ تعلق نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی عفت اور عصمت کی حفاظت ضروری ہے۔ اور ہمارے دیندار گھروں کے اندر بھی یہ معاملہ موجود ہے کہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، شادی بیاہ ہے، گھل مل رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، بعض خاندانوں میں گلے بھی ملا جا رہا ہے، کیا جی بہن بھائی ہیں لیکن غیر محرم ہیں۔ اس بات کو ہمیں بدلنا چاہیے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عفت اور عصمت کا تقاضا کہ شریعت نے اس پر باؤنڈری لگائی ہے کہ ہاں چاچا ماما کا یہ آپس کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، سلام دعا کرنی ہے لیکن پردے میں رہ کر۔ مسافہ معانقہ یہ جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ اس سے نکاح ہو سکتا۔ اور غیر محرم کی ڈیفینیشن کیا، تعریف کیا ہے؟ کہ ہر وہ مرد، ہر وہ عورت ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے جن کا کسی بھی موقع پر نکاح ہو سکتا۔ بس اتنی سی بات سمجھ لیں، آپ کو غیر محرم کی ڈیفینیشن پتہ چل جائے۔ کیا ایک مامے کا لڑکا پھپھی کے لڑکی کے ساتھ بیایا نہیں جا سکتا؟ رشتہ ہے۔ ایک چاچا کا لڑکا تائی کی لڑکی کے ساتھ بیایا نہیں جا سکتا؟ تو پھر آپس میں یہ مسافہ اور معانقہ اور بے پردگی کیوں؟ اس کا تحفظ ضروری ہے۔ شریعت نے جو قاعدہ دیا اس کو اپنانا ضروری ہے، وہ دیندار گھر ہو یا بے دین گھر۔ اور بے دین گھر کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی، وہ گھر کے اندر گھر کے باہر ہو ایک جیسا، اس کے کپڑے پہنے نہ پہنے ایک جیسے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بڑی واضح حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ اپنے سر میں کیل ٹھونک لو۔ جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے نہیں جی کزن ہے، آپس میں رشتہ دار ہیں، دادا دادی ایک ہے، نانا نانی ایک ہے، ہم مل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں،
میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنے سر میں صرف آدھی انچ کا کیل ٹھوک کر دیکھ لے، اگر وہ رضامند ہے تو کر کے دیکھ لے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ہمیں بتائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بات سے بھی رکنا ہے، اس کا بھی تحفظ کرنا ہے، اپنے رسم و رواج کو اس طریقے پر لا کر آنا ہے جو ہمیں وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری۔ اپنے آپ کو وہ قید نہ سمجھے، اپنے آپ کے بارے میں وہ یہ گمان نہ کرے کہ شاید میں چار دیواری میں بند ہوں۔ اسلام نے ظلم کیا، اسلام نے اس کو عزت اور مقام دیا، اس سے وزنی بوجھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے تحفظ کے لیے اس طرح کی چیزیں رکھی جو کچھ مرد برداشت کرتا ہے عورت نہیں کر سکتی۔ ہمارے یہ برابری کا نعرہ لگانے والے دھوکہ دیتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں۔ برابری یہ نہیں، برابری وہ ہے جو اسلام نے دی، جو شریعت نے بتلائی۔ وہ عفت اور عصمت کا تقاضا تبھی پورا ہوگا جب شریعت اسلام میں ہوگی، ورنہ آپ یورپ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج کل جدیدیت کا نعرہ لگانے والے جتنے بھی ہیں کیا ہوتا ہے؟ ٹیشو پیپر ہے عورت ان کے ہاں، جس کا مرضی جو مرضی دل کرے کر لے۔ اور یہی وہ بات جو میں نے یہود اور عیسائیوں کے درمیان افراط و تفریط کی بات کی، یہودی بھی یہی کام کرتے ہیں، عیسائی بھی یہی کام کرتے ہیں، کوئی قدر کوئی منزلت کچھ بھی نہیں، ہاں دوسروں کا غم ان کو بڑا کھاتا۔ اور اپنے معاشرے کا حال یہ ہے کہ نہ ماں کا پتہ ہے نہ بہن کا پتہ ہے، دونوں کے اندر تمیز ہی نہیں، نہ محرم کا نہ غیر محرم کا کوئی پتہ نہیں، اور یہی کام جانور کرتا ہے۔ جانور کا بھی یہی معاملہ، بلکہ جانوروں میں بھی اونٹ بہتر ہے جو اس کے اوپر نہیں جاتا جس کو اس نے پیدا کیا، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور یہی معاشرہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی ہو جائے۔ ہمیں اسلام کو، دین کو پہچاننا ہے، اس کی تعلیمات کو جاننا ہے، پھر ہم اپنے گھروں کا تحفظ کر سکتے ہیں، پھر ہم کما حقہ نظروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ ہم گھر کے اندر بہت بڑا ٹی وی سکرین 62 انچ کی سکرین لگا کہتے ہیں لو جی واہ بھائی واہ بڑی کیبل صاف آ رہی ہے، چینل بڑے اچھے چل رہے ہیں، اور بہانا کیا ہوتا ہے جی وہ خبریں سننی۔ اب مصیبت تو یہ بھی نہیں رہی، یہ جب سے یہ آ گیا 6 انچ کی سکرین آ گئی، جب سے یہ 5-6 انچ کی سکرین آ گئی، اب ہر کسی کی جیب میں ٹیلی ویژن ہے، جو مرضی دیکھتا رہے جو مرضی کرتا رہے۔ یہ آنکھوں کا تحفظ نہیں ہے، آنکھوں کا صرف یہی معاملہ نہیں ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا۔ شریعت نے پہلی نظر کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظر ہی اس کو گھر چھوڑ کر آ جائے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز کے لیے آتی تھی۔ آج ہم بڑا رول ڈالتے ہیں، وہ جی بے پردگی کا مسئلہ ہے، مسجد میں کیوں کرے گی جا، کیا کرے گی جا کے؟ بازاروں کے اندر وہ خوشبو لگا کے جاتی ہیں، مسجد کے اندر آنے سے منع ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین مساجد میں آیا کرتی تھیں، اور سنن نسائی کے اندر غالباً یہ حدیث موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی ہمارا کپڑا کتنا ہونا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 ذراع، ذراع اس کو کہتے ہیں یہ یہاں تک، کتنا؟ پاؤں سے نیچے اتنا لمبا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی وہ نیچے لگے گا، گھسے گا، گندگی ہے، اندھیرے میں ہم آتی ہیں پتہ نہیں چلتا نیچے کیا ہے، کیونکہ اس وقت باتھ روم اندر نہیں تھے باہر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نجاست پر وہ لگتا ہے اس کے بعد مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے، لیکن لمبے کا حکم ہے۔ آج کل مردوں کے کپڑے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، عورتوں کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ دین کیا سکھاتا ہے؟ وہ ہمیں تحفظ کہاں دیتا ہے؟ وہ اس چیز میں ہمیں تحفظ دیتا ہے جو صحابیات نے عمل کر کے دکھایا، امہات المومنین نے اپنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگ دین پوچھنے آتے تھے پردے کے پیچھے سے، حالانکہ نکاح حرام تھا، نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے کسی امتی کا، لیکن اس کے باوجود پردے کے پیچھے سے اور آواز کے اندر سختی۔ یہ دین تحفظ کرتا ہے، یہ عفت اور عصمت کا تقاضا ہے۔ شریعت ہمیں یہ چیز دیتی ہے، یہ سکھاتی، اور اگر ہم اس کو اپنائیں گے اپنی نسل کا بھی تحفظ کریں گے، اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا بھی تحفظ کریں گے، اور اس کو نہیں اپنائیں گے تو پھر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا۔ نظر کی حفاظت ہم جب علیحدگی میں نہیں کرتے تو باہر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہر کسی کی ذمہ داری یہ رکھی، کسی دوسرے پر نہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پورے کرے میں نہ کروں، ہر کسی کی اللہ نے ذمہ داری رکھی۔ باہر نکلنا ہے، نکلنے کا حق عورت کو ہے، پردے میں آئے، کپڑا لباس اس طرح کا استعمال کرے کہ اس کے جسم کی ساخت واضح نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خواتین پر داخل ہونے سے منع کر دیا تھا جو مرد نہیں تھے، لڑکے نہیں تھے، لیکن کیا تھا؟ خواتین کی جسامت کو پہچانتے تھے، اس کے بارے میں بات کرتے تھے کہ ہاں اس کی ساخت ایسی ایسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہا ان کو عورتوں پر داخل ہونے سے منع کر۔
یہ عورتوں پر داخل نہیں ہوں گے، ان سے بھی پردہ. اور نابینا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کروایا. عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کروایا. کس لیے؟ وہ کہا تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم کو دیکھو، وہ تو نابینا ہے ہی ہے، تمہاری تو آنکھیں ہیں. شریعت نے یہ حکم دیا ہے. یہ ہے اصل تحفظ، یہ ہے اصل نظام عفت و عصمت. اس کے علاوہ اور ساری ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہم جتنے مرضی نعرے لگا لیں، جو کچھ مرضی کر لیں. نظام تعلیم کی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. جو مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے شریعت نے قید نہیں لگائی. خواتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں بھی ہوا کرتی تھیں. جائیے خندق کے مقام پر دیکھیے، پہاڑی کی اوٹ میں جہاں خیمہ ہوتا تھا آج بھی موجود. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ معاملہ آج بھی موجود. لیکن شریعت نے دائرہ کار بتلایا اور سکھلایا. وہ دائرہ کار اپنانے میں بھی ہمیں عافیت ہے. اس دائرہ کار سے باہر جائیں گے تباہی اور ہلاکت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس نظام اور سسٹم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے پردے کے احکامات دیے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے گھروں کا تحفظ بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے خاندانی تعلق کو بھی اسی بنیاد پر قائم رکھیں، اسی طرح اس کو بھی ڈیولپ کریں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا، بنانے کا حکم دیا ہے. اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.